نہیں جی سینیٹر فوجو صاحب، اس کے بعد پھر آپ کر لیں جی سر۔ مسٹر چیئرمین صاحب، آپ کی بڑی مہربانی۔ تو آپ لوگ بتا دیں، آپ لوگوں میں سے جو بھی کرے گا میں دوں گا جی۔ تو سر مجھے جو یہ واقعہ ہوا ہے جو پارلیمنٹ پہ، میں اسی کو تو اپنے حساب سے حملہ ہی کہوں گا جس طریقے سے ہوا ہے، اور ذرا مختصر ہاں ٹائم بھی کافی ہو گیا، ایک گھنٹہ سر، ایک گھنٹہ سر جی۔ تو سر اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں، لیکن مجھے ایک شعر ہے اسی پہ وہ اس کو مناسب سمجھتا ہوں پڑھنا۔ یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور پھر اس پر پاؤں تلاش کرنا، کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں پہ پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا، کبھی تو بیعت فروخت کر دی میرے وکیلوں نے، میرے ہونے کی سب دلیلیں فروخت کر دی، دو اپنے سورج تو کیا جلا دیے، میرے چراغوں کو بھی بیچ ڈالا، فرات اپنے بچا کے رکھے، میری سبیلیں بھی بیچ دی۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، میرا تسلسل، میرا تعلق بھی اسی پارٹی سے ہے جس کے لیے یہ شعر مناسب تھا۔ ان سب نے اپنی پارٹی کے لیے جدوجہد کی اور تاریخ میں انہوں نے کبھی بھی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ شہید عوام ذوالفقار علی بھٹو وہ کوئی حادثاتی لیڈر نہیں تھے، انہوں نے جوناگڑھ سے ان کے بڑوں نے حکمرانی کی تھی، جوناگڑھ سے ان کی بادشاہت تھی، اور یہاں جب آئے تھے تو سر شاہ نواز بھی پاکستان جب برٹش گورنمنٹ تھی اس میں بھی وہ وزیر رہے، لیکن انہوں نے عوام کے ساتھ مل کر سیاست کی، عوام کی رائے کے مطابق سیاست کی، اپنے مفاد کی خاطر انہوں نے سیاست نہیں کی۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی سیاسی، سماجی اور اچھی روایات قائم کرنے والی پارٹی سمجھی جاتی ہے۔ سر یہ نیا واقعہ نہیں ہے جو ابھی واقعہ ہوا ہے جس پہ ہم تمام پریشان ہیں، ہم نے آج یہاں ریزولوشن پیش کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ اس پہ ہماری پارٹی نے بھگتا ہے۔ اور آج یہ ہمارے ساتھ یہاں مسرور حسن بیٹھے ہوئے تھے سینیٹر، جو ابھی کہیں گئے ہوئے ہیں، وہ بات کرنے کے لیے تھے، تو جب انہوں نے ادھر حلف اٹھایا تو ان کو یہاں سے باہر حلف اٹھاتے ہوئے اندر سے یہاں سے گرفتار کر کے لے کے گئے، اور وہ کتنے عرصے تک وہ جیل میں رہے، اور اس کو یہاں پروٹیکشن آرڈر نہیں نکالا جاتا تھا، اس کو یہاں نہیں لے کر آتے تھے سر۔ اس کے بعد اس کے اوپر 20 سے زیادہ کیسز داخل ہوئے، اور وہ دور تھا سر، اس میں ان لوگوں نے بھگتا۔ اور پھر اور ہمارے بہت سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران ہیں جنہوں نے ایم پی ایز، ایم ایل ایز کے زمانے میں جب جام صادق نے اپنے لوگوں کو توڑنے شروع کر دیا اور حکومت تبدیل کرنے کے لیے کہا اور اپنی حکمرانی قائم کی، تو ہمارے لوگوں نے بہت اس وقت میں تکلیفیں برداشت کی، لیکن ہم نے جمہوریت کا دامن پکڑا، جمہوریت کے خلاف سازش نہیں کی، ہم نے اپنے لوگوں کو روڈوں پر اس انداز سے نہیں لے کر آئے۔ ایم آر ڈی کی تحریک چلی، آپ نے دیکھا، لیکن ہمارے لوگوں نے وہ بات نہیں کی، ہم پرسکون اور اپنی سوچ کے مطابق رہے کہ اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کو مضبوط کرنا ہے، تو ہم اپنے لوگوں کی اپنی رائے کے مطابق چلیں گے سر۔ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، لیکن میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا، ایک دن گئے اور دوسرے دن آ گئے، آپ کے سامنے جو کیسز ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، لیکن میں وہ ان کیسوں کی بات کر رہا ہوں، 11 سال لوگوں کو جیلوں میں رکھا گیا۔ ادی فریال ٹالپور وہ ایم پی اے تھی، انہیں اسپتال سے جس طریقے سے لے کر گئے، اور عید کی رات، چاند کی رات، ایسے تو ہم جو ہے وہ تو دشمنوں کو بھی نہیں لے کے جاتے، ہمارے دشمن ملک کے جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایسا رواج نہیں قائم کیا گیا، لیکن وہ بھی ہم نے برداشت کیا۔ اگر اس زمانے میں بلاول بھٹو زرداری ان کی یہ پھوپھی تھی، اگر وہ چاہتے تو ملک میں پتہ نہیں کیا حالات خراب ہو جاتے، لیکن ہم نے وہ کام نہیں کیا۔ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، مہربانی کریں، آپ خواتین کا احترام کریں، آپ کی پارٹی میں خواتین کے لیے احترام نہیں ہے۔ ہم اپنی پارٹی، ہماری جو تربیت ہوئی ہے وہ خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خواتین کو اولویت دی ہے۔ اس وقت سر یہ صورتحال جو ہوئی ہے، ہم یہاں سے جو بات کرتے ہیں آپ دیکھ لیں، اب شبلی فراز جس کی فیملی کا بڑا نام ہے اور آج موجود ہے، علی ظفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے پڑھی لکھی خاندان جو ہے پاکستان کے قربانیاں دینے والے لوگ بھی ان کے اس سائڈ پہ موجود ہیں، لیکن پتہ ہے وہ کیوں ایسے کرتے ہیں؟
میں معذرت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، ایک دو لوگ ہیں ان کے میں نام نہیں لیتا، انہوں نے مجھے ذاتی بیٹھ کر مجھے کہا کہ یار اگر ہم ایسے نہیں کرتے تو ہمارا لیڈر ایسا ہے، اگر ہم نہیں کرتے تو نیکسٹ میں ٹکٹ نہیں دے گا۔ ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے۔ خواتین وہ آ کے یہاں گالیاں دے رہی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، لیکن ہم سن رہے ہیں، ہم نے کبھی بات نہیں کی۔ ہمارے پاس پاکستان پیپلز پارٹی، پرسنل نہ جائے آپ اصل سر میں یہ بات خواتین کی کر رہا ہوں سر، پرسنل نہیں جا رہا، میں نہ کسی کا نام نہیں لیا ہے سر۔ تو ہمارے پاس بہت ساری ہماری خواتین ہیں، لیکن اس طریقے سے ان کی تربیت ہی نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ تو آئیں اپنی پارٹی کے اندر جو ایسے لوگ ہیں ان کی تربیت کریں، جمہوری طریقہ کار ہے۔ اگر زیادتی آپ کے ساتھ ہے تو ملک کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ضرور کھڑے ہوں گے، کیونکہ آپ کے ساتھ زیادتی کوئی قبول نہیں کرے گا۔ یہ کل ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی تھی، وہ قبول لوگوں نے نہیں کی، اور آپ نے دیکھا جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو اس کے بعد کتنے سارے بہت سارے لوگ نکل گئے۔ اگر اس زمانے میں ہم اس طریقے سے ہنگامہ کرتے تو شاید وہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ آئیں ملک کے لیے لڑیں، اپنی آپ ذات کے لیے نہ لڑیں۔ تو وہ سارے لوگ سر ہیں، ان کی تربیت ہونی چاہیے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ پھر یہ جو قرارداد ہوئی ہے اس کی حمایت کرتا ہوں، اور ہم انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں میں بہتر رائے شماری کے لیے رائے عامہ جوڑیں کہ وہ ملک کے لیے، وطن کے لیے اور حقوق کے لیے لڑیں۔ بڑی مہربانی۔ شکریہ پونجو صاحب۔ علامہ صاحب۔